الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ ہمارا نماز کا، آج ہم چار صورتیں جو ہے وہ ان کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلی صورت ہے سورہ کافرون، انکار کرنے والوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شرک سے بچنا ہو اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا کرے۔ جو بھی شرک سے بچنا چاہتا ہے اس سورت کو پڑھ لیا کریں، 1/4 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور بہت سی حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اور مغرب کی سنتوں میں جو ہے وہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ صورت اس وقت اتری جس وقت جو ہے وہ پہلے تو مکہ کے قریش مشرکین نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو ہے وہ جبر سے، اذیتوں سے جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے وہ دباتے گئے اسلام کو، اسلام ویسے ویسے جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ تو پھر وہ آگے اپنی سیاست کے اوپر، ڈپلومیسی کے اوپر کہ چلیں ایسے کرتے ہیں، کچھ موقع کر لیتے ہیں، کچھ عرصہ جو ہے وہ ایسے کریں کہ کچھ سال جو ہے وہ آپ لاتوزہ کی معاذ اللہ عبادت کریں، اور کچھ ایک سال جو ہے وہ یعنی کہ سال ان کی کریں اور سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک پیغام دیا گیا کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ اپنے بندے سے جو ہے وہ 24 گھنٹے کی بندگی چاہتا ہے، اللہ کو پارشل اطاعت جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ عرصہ تو اس کی اطاعت کی جائے اور کچھ عرصہ جو ہے وہ باقی کسی اور کی جائے۔ یہ پیغام نہ صرف اس وقت کے بلکہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ عبادت کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کسی قسم کا، کوئی ڈپلومیسی نہیں اس کے اوپر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ باتیں ہم ان کی مان لیں اور کچھ باتیں جو ہے وہ اپنی منوا لیں۔ یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ پیغام ہے، ایک سیدھا کھلا پیغام ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو دین اکبری آیا تھا کیا تھا کہ اس میں سے جو ہے وہ کچھ ہندوؤں کا شامل کر لیا گیا، کچھ اپنا شامل کر لیا گیا اور ایک نیا دین بنا دیا گیا۔ آج بھی اگر دیکھ لیجئے کتنی ایسی چیزیں ہندوانہ رسوم و رواج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایبزارب ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو ثواب سمجھ کے جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسجد کی حد تک تو اللہ کے غلام ہوں اور مسجد سے باہر نکلیں تو پھر کسی اور کی غلامی شروع کر دیں۔ تو یہاں پہ اس سورہ مبارکہ میں یہی پیغام دیا گیا ہے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے۔ یہ لفظ تو کالا ہی ہوتا ہے، کالا اس نے کہا، لیکن جب اس کو امر میں لے کے جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کا الف جو حروف واول ہے وہ ہٹا دیتے ہیں اور آخری حرف پہ جزم دے دیتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، یہ ایک اعلان ہے، کر دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے۔ جب وہ کہہ رہے تھے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے کہ آ کے اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، کچھ عرصہ ہم عبادت کر لیتے ہیں، کچھ موقع کر لیتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے انکار کرنے والو، لا اعبدو، بیانگے دخل ان کو کہہ دیجئے، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ میرا راستہ یہ ہے، تمہارا راستہ یہ ہے، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ جب یہ زور ڈالا جا رہا تھا نا کہ 1 سال بتوں کی عبادت ہے، 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت ایسے کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ بیانگے دخل کہلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے، ولا انتم عابدون، اور نہ ہو تم عبادت کرتے یا کرو گے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم بھی نہیں تم مانتے نہیں ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی کرو۔ یہ تو ہو گیا، دیکھیں، نہ میں کرتا ہوں نہ میں کروں گا، اور نہ تم کرتے ہو نہ تم کرو گے۔ ولا انا عابد، میری تاریخ گواہ ہے، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، ولا انا عابد، میں نے عبادت نہیں کی، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے رہے ہو۔ میں زندگی میں کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا، میں نے کبھی کسی بت کی جو ہے وہ کوئی پوجا نہیں کی،
اور یہ کلیئر کٹ تھا پیغام، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ تھا میں عبادت کرنے والا اس کی مَا عَبَدتُّمْ، جس کی تم نے عبادت کی۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ کچھ عرصے کے لیے ہم کر لیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کر لیں، تو تمہیں تو گواہ ہے کہ میں جب نبی نہیں بھی تھا تب بھی جو ہے تمہارے بتوں کے آگے کبھی نہیں جھکا۔ کوئی تم ایسی بات ثابت نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ بتوں کے سامنے جو ہے وہ جا کے کچھ پرساد ڈالی ہو، کبھی ان سے کچھ مانگا ہو یا ان کو جو ہے وہ اپنا علاقہ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو کبھی ان سے بات نہیں کی۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں نے عبادت کی جس کی تم عبادت کرتے رہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم عبادت کرو گے جس کی میں نے عبادت کی۔ لَكُمْ دِينُكُمْ، لیے تمہارا دین تمہارے لیے، وَلِيَ دین، اور لیے میرا دین میرے لیے۔ دیکھیں یہ بڑا کلیئر پیغام ہوتا ہے کہ جب بات نہ بن رہی ہو اس وقت یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ کا یہ راستہ ہے، میرا راستہ یہ ہے۔ کتنی آیت کریمہ میں ہم جو قرآن میں کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے تم اپنی جگہ پہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ پہ عمل کیے کر دیا جاتا ہوں، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے، حق کون ہے، حق پہ کون ہے، اور کس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور یہ جہاں پہ بھی ایسی بات آ جائے، جہاں پہ جو ہے وہ زور دیا جائے، جہاں پہ جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے کہ چلو کچھ باتیں مان لو، یہ ایسے ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو ہمارے ہاں شاید اتنا نہیں ہو، جب ہم باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے ہمیں بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جس وقت ہم حلف اٹھاتے ہیں نا پاسپورٹ لینے کے لیے، کس کا حلف اٹھاتے ہیں کہ میں ملکہ الزبتھ کا قانون مانوں گا؟ اللہ کے قانون کی بات نہیں کرتا اس وقت، چاہے میں ہاتھ میں قرآن اٹھا لوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ حرام کے پیسے سے میں ایک جانور ذبح کروں اور اس کے اوپر اللہ اکبر پڑھ لوں، تو کیا وہ قبول ہوگا؟ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ جب چاہے میں حلف اٹھاؤں، لیکن حلف تو میں اٹھا رہا ہوں کہ میں قانون مانوں گا شہزادے چارلس کا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کا قانون مانوں گا، چاہے میرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ تو وہاں پہ بہت ساری کمپرومائزز جو ہے وہ کرنے پڑ جاتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں کمپرومائز اس کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا سنوارتے ہیں، اپنی آخرت کو نہیں دیکھتے، اس چھپے ہوئے پیغام کو نہیں دیکھتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ نہ میں نے عبادت کی نہ میں کروں گا، اور نہ تم کرتے ہو نہ کرو گے۔ میں تو پہلے بھی نہیں کی، جب نبی نہیں تھا تب بھی عبادت نہیں کی کسی کی، اور تم نے بھی نہیں کی۔ تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو جس نے بھی شرک کا رد کرنا ہو، جس نے بھی شرک کے آگے کھڑا ہونا ہو، یہ سورہ مبارکہ اس کے لیے کلیئر کٹ پیغام جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے اس میں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا، میرے لیے میرا دین۔ اور میرا دین کون سا ہے؟ میرا دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ میری طرف بھیجا ہے، جو قرآن کا دین ہے، جو رسول کا دین ہے، وہی دین ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہم اس میں کریں جائیں وہ ساری بدعات ہیں، وہ ساری طاغوتی حربیں ہیں، وہ شیطانی حربیں ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے صرف اور صرف قرآن اور سیرت طیبہ، یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پکا رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ تو ثم استقاموا، پھر ٹھک جاؤ اس کے اوپر۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پارشل ادھر اور پارشل ادھر۔ اللہ کو پارشل ایسی غلامی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منہ پہ مار دیں گے، نہیں ہے پسند اللہ کو۔ جب غلام ہیں تو ہم 24 گھنٹے کے غلام ہیں، ساری عمر کے غلام ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ حصہ میں اللہ کو مسجد کی حد تک محدود رکھ دوں اور باقی جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جا کے چاکری کرتا پھروں۔ اللہ کو ایسی غلامی پسند نہیں ہے، ایسی غلامی منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہم تو ہیں 24 گھنٹے کے، ساری زندگی کے غلام۔ عبد کا مطلب یہی ہے۔ پہلے دور میں غلام ہوتا تھا، غلام کیا ابھی بھی دیکھ لیں، جہاں پہ اگر ہم نوکری کرتے ہیں، اگر اس نوکری کے ٹائم میں آپ کسی اور کی جو ہے وہ کام کرنے دیتا ہے اگلا، وہ 2 منٹ میں اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیتا ہے۔ اور یہاں پہ تو رب باری تعالیٰ کی عبادت کی بات ہے، غلامی کی بات ہے، اطاعت کی بات ہے۔ جہاں پہ ایسی بات پہ کمپرومائز کرنا ہو وہاں پہ پھر ٹھیک ہے، تمہارا لیے تمہارا، میرے لیے میرا، میرا راستہ لگ گیا تمہارا راستہ لگ گیا۔ اس کے بعد ہم آ جائیں سورہ اخلاص۔ یہ تو کافروں کے لیے سورت تھی، کافروں کو بڑا کلیئر کٹ پیغام اس میں سے دیا گیا۔ اب آ جائیں سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص لفظ کا معنی کیا ہے؟ خلوص، سنسیریٹی۔ یہ صرف اس کا نام نہیں ہے، اس کا عنوان بھی یہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا عنوان بھی یہی، صرف نام نہیں ہے، کہ خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔
دیکھیے قرآن 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. 1/3 جو ہے وہ توحید ہے، 1/3 رسالت ہے، اور 1/3 آخرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وہ کہا کہ آج تم لوگوں کو میں 1/3 قرآن سناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کی اور اس کے بعد آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کیا لوگ ایسے ایسے دیکھ رہے صحابہ کرام، تو پوچھا کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 1/3 قرآن سناؤں گا؟ تو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز میں جو ہے وہ جو بھی تلاوت کرتے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے. پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو فرمایا جس طرح تو اس سورت سے محبت کرتا ہے یہ سورت والا بھی تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہے. تو ہم یہ تو پلے باندھ سکتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی قرات کریں، اس قرات کے بعد اس حدیث کی روشنی میں سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. چند لمحوں کی بات ہے، صرف حصہ بنا لیں اس حدیث پہ عمل کرنے کا کہ جب اس صحابی نے جو ہے وہ آ کے کہا تھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو یہ سورت والا بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. تو ہم کیوں نہ اللہ کی اس جو ہے وہ ان بندوں میں بن جائیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اخلاص، سنسیئرٹی، اس کا نام ہی جو ہے وہ سورہ اخلاص اس لیے رکھا گیا ہے. کل کہہ دیجئے، کل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے احد، ایک ہوتا ہے واحد. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ماہر لغات ہیں وہ کہتے ہیں کہ احد وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہوتا. واحد میں تو ہم کہہ دیتے ہیں نا ہی از دا اونلی ون ہو ڈیڈ دس، بٹ آلمائٹی اللہ از دا ون اونلی، اور کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا. باقی تو صفات ہیں کہ بجلی ایڈیسن نے جی ایجاد کی تھی، ایڈیسن پہلا تھا جس نے بجلی ایجاد کی تھی. گرام بیل نے جو ہے وہ یہ ایجاد کیا تھا، مارکونی نے یہ ایجاد کیا تھا، فلاں نے یہ ایجاد، مطلب یہ کہ وہ صفات میں سے ہیں. لیکن اللہ کا ہے وہ ذات میں بھی احد ہے، وہ اپنی صفات میں بھی احد ہے. کہہ دیجئے قل هو اللہ احد واللہ ایک. دیکھیں شرک کہاں پہ ہوتا ہے؟ شرک عدد میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو ملا دینا. یہاں پہ احد کہہ کے اس عدد کی نفی فرما دی گئی کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز. بے نیاز کیا؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ساری دنیا کے فنا ہونے کے بعد بھی قائم رہے گی. کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے اپنی بقا کے لیے. وہ کائنات کا بادشاہ کسی کا محتاج نہیں. جب سب فنا ہو جائے گا تب بھی بادشاہت اسی کی جو ہے وہ ہوگی. سمد وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. یا دیکھیے یہاں عدد سے ہوتا ہے شرک، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ حسب سے ہوتا ہے کہ بندہ کی ہے بھئی اس جیسا اور کیا ہے. تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی جو ہے وہ، باقی کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے اپنی بقا کے لیے، اپنی عدم سے وجود میں آنے کے لیے، وجود سے پھر عدم میں جانے کے لیے، پھر اٹھنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، پینے کے لیے. اس کی محتاجی کے بغیر زندگی گزری نہیں ہے. کائنات میں زندہ رہا ہی نہیں جا سکتا. زندہ کیا، مرنے کے بعد بھی جو ہے اسی کا یہ محتاج ہیں وہ رہتے ہیں. لیکن وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں. دوسری نفی یہاں پہ جو ہے وہ حسب کی کر دی گئی. لم یلد، اس نے نہیں جنا کسی کو بھی، نہ اس کے اوپر ہے کوئی نہ کوئی نیچے ہے. اگر ہم یہ جس طرح جو ہے وہ نصارہ نے، عیسائیوں نے جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ بیٹا بنا لیا ہوا ہے، تو بیٹے کے لیے تو پھر ظاہرہ بیوی بھی چاہیے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، اور بیوی بھی پھر جو ہے وہ ہم جنسی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کسی دوسرے جنس کی ہوگی. تو جب ہم جنس ہو تو پھر تو وہ عدد کا قصہ ختم ہو جاتا ہے. اس نے کسی کو نہیں جنا. ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. تیسری بات ہوتی ہے نسب میں. یہاں پہ نسب سے بھی نفی فرما دی گئی کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ اس نے جنا کسی کو اور نہ وہ جنا گیا. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ یکتا ہے. ولم یکن، یہاں تو ہوگی نا کہ اس کے ساتھ
لم یکن اور نہیں ہے کوئی لہو کفون، کفون کہتے ہیں ہمسر، برابری والا، کوئی برابری والا بھی، کوئی ایک بھی اس کے ساتھ نہیں۔ یہ توحید کی اخلاص کی صورت ہے کہ جس میں جو ہے وہ توحید کھوٹ کھوٹ کر بھری گئی ہے۔ 1/3 قرآن ہے، عدد میں شرک ہوتا ہے، نفی فرما دی، حسب میں ہوتا ہے، نفی فرما دی، نسب میں ہوتا ہے، نفی فرما دی، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ کہہ دیجئے وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اس صورت کو ہم پکڑ لیں، یہی ہمارا 1/3 قرآن ہے۔ 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ اس کا نام سے ہی ہمیں سونا چاہیے، یہ سنسیریٹی والی، اخلاص والی، خلوص والی توحید کے اوپر اخلاص کے ساتھ جم جانا، کہ جب اللہ کو ایک مان لیا، اللہ ایک ہے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی اوپر نہیں، کوئی نیچے نہیں، وہ بے نیاز ہے سب سے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آج سورہ یہ دونوں صورتیں قرآن میں علیحدہ علیحدہ ناموں سے موسوم ہیں، لیکن دونوں اتری اکٹھی ہیں۔ ان کو جو ہے معوذتین کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کے مکی ہونے اور مدنی ہونے کے اوپر بھی ہمیں قرآن میں ڈفرینسیشن نظر آتی۔ اب ایک دفعہ جو ہے وہ ایک روایت میں ہے ابو اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن مجھے ایسی صورتیں دی گئیں جس کی پہلے مثال نہیں ملتی، اور یہ وہ صورتیں ہیں۔ اب مدنی ہونے کی نشانی ہے کہ یہ ابو اقبا جو ہے وہ مدینہ میں ہجرت کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، اور پھر ایک ایسے ہی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جادو کر دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے حجرہ مبارک میں تھے، اور آپ کو غنودگی ہوئی، نیند آئی، تو پھر اس کے بعد آپ اٹھے تو آپ نے کہا کہ مجھے آج وہ بتا دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو میں چاہتا تھا، کہ مجھے کیا ہوا کیا ہے، اور مجھے ان صورتوں سے بتایا گیا کہ اس کی مدد جو ہے وہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں مکی صورتیں لکھی گئی ہیں، لیکن بہت سی ایسی صورتیں ہیں، ایسی آیات کریمہ ہیں جن کا نزول پہلے مکہ میں ہوا اور اس کے بعد پھر موقع کی مناسبت سے مدینہ میں بھی ہوا۔ ایک لبید بن عاصم، جس سے صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو سن 7 ہجری میں ایک بنی زریق قبیلہ تھا، انہوں نے جو کہا کہ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس سے جا کے کہا کہ یہ محمد تو ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، ہم نے تو بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، تم ہی کوئی جادو کرو۔ وہ خود بھی جادو جانتا تھا اور اس کی بہنیں بھی جادو جانتی تھیں۔ کہا جاتا کہ 3 اشرفیاں اس وقت اس کو دی گئیں۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کے جو وہ منگوائے، اس میں کچھ بال تھے، کچھ موئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اوپر جادو کیا، ایک مٹی کا پتلا بنایا، اس میں سوئیاں چبوئیں، اس میں وہ لگا کے پھر جو ہے وہ ان کے اوپر گرہیں لگائیں، اور پھر ایک کھجور کے خوشے میں سے رکھ کے بنی زریق، بنی ارزوان یا زرون کے نام سے جو ایک کنواں تھا، اس کنویں میں جا کے جو ہے وہ پانی کے نیچے رکھ کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر سے گھلتے چلے گئے۔ آپ کی نبوی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آپ کی ذاتی زندگی میں آپ سوچتے کہ یہ کام کر لیا، وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ آپ کہتے کہ آج فلاں زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں، لیکن وہ نہیں گئے ہوتے۔ اندر سے جیسے انسان کا جسم بندہ ہوتا ہے، 6 مہینے بعد اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوا، 9 مہینے بعد امپیکٹ بڑھتا چلا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ بندے ہوئے جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے۔ اسی پریشانی کے حال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، تو غنودگی آئی، نیند آئی، تو 2 فرشتے آئے، ایک پانتی مبارک پہ اور ایک سرانے پہ۔ پوچھا پانتی والا پوچھنے کا کیا ہوا ہے؟ فرمایا اس کے اوپر جادو کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ حل کیا ہے؟ کہ جا کے وہ جادو سے وہ کنویں سے وہ نکالا جائے، اور نکال کے اس کی گرہیں کھولی جائیں، اور یہ 11 آیتیں ہیں، یہ 11 آیتیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کے اوپر پڑھی جائیں۔ آپ اٹھے بڑے حشاش تھے۔ آپ نے اس سے حضرت علی، حضرت زبیر اور تیسرے صحابی کا نام مجھے یاد، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو بلایا، ان کو کنویں کی طرف بھیجا، بنی زروان کی طرف، اور اس کے بعد پیچھے خود آپ بھی چلے گیا۔ کنویں کا پانی سونتا گیا، اس پتھر کے نیچے سے جو ہے وہ نکالا گیا،
نکال کے ایک ایک گرہ کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے، اور جب آیت پڑھ کے جو ہے وہ پھر 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں، آپ ایسے ہو گئے جیسے آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لبید بن عاصم کو بلایا گیا، اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ ان صورتوں کو موضعتین کہا جاتا ہے، پناہ والی صورتیں۔ 1/4 قرآن کے برابر ایک صورت ہے یہ، یعنی کہ سورہ فلق 1/4 قرآن، سورہ ناس 1/4 قرآن۔ کل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، اعوذ کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ لفظ کس سے ہے؟ آزا، اس نے پناہ طلب کی۔ اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں یا کروں گا، برب الناس، کس کے لوگوں کے رب کی، میں لوگوں کے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی کہ تمام کائنات کا جو پالنے والا ہے، اس پالنے والے کے وہ ایک ہی ہے، اس سے میں جو ہے وہ پناہ، اس کی پناہ میں آتا ہوں میں۔ من شر، کل اعوذ برب الفلق۔ فلق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ فلق کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ہے وہ پھاڑ کے نمودار کرنے والے کو۔ جیسے یہ صبح رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح نکالتا ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا۔ فلق بیسیکلی کہتے ہیں کسی چیز سے کسی کو نمودار کرنا۔ میں اس فلق، یہاں پہ مراد صبح لی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس صبح کو نمودار کرنے والے رب کی، کہ یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ چاند اور سورج اسی کے کہنے پہ چلتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور کی بات جو ہے وہ مان رہے ہوں۔ فالق الحب والنوا، وہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا ہے، وہی رات کی تاریکی سے صبح کو نمودار کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس صبح کو نمودار کرنے والے کے رب کی۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ انسانوں میں بھی تو شر والے بہت ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے جن کی تخلیق ہی شر پہ اوپر ہوئی ہے۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ امن شر غاسقن، اور شر سے، غاسقن کہتے ہیں بیسیکلی اندھیری رات کو، اماوس کی رات نہیں ہم جس کو کہتے ہیں، اندھیری رات غاسق، اور شر سے غاسقن اندھیری رات کے، اذا و کب، جب وہ چھا جائے۔ دیکھیں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ رات کی تاریکی میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کوئی دیکھ نہ لے، چھپ کے اپنے آپ کی شکل چھپانی ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا نہیں ہوتا۔ تو اس رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ پوری طرح چھا جائے۔ امن شر نفاثات، اور نفاثات پھونکے مارنے والیاں، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے کون مارتے ہیں؟ جو جادوگر ہوتے ہیں۔ فل عقد، عقد کس کو کہتے ہیں؟ عقد گرہوں کے اوپر، کہ پھونک ماری اور گرہ لگا دی، اور پھر یہ وہی گرہیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر جو ہے وہ جادو کیا ہوا تھا۔ اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، امن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے، اللہ نے اس کو دیا، یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے اس کو دیا اللہ مجھے بھی دے، نہیں، اللہ نے اسے دیا، یا مجھے بھی دے یا اس سے بھی چھین لے، یا اس کو دیا کیوں ہے، یہ میرے برابر کیوں آ گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ پناہ مانگی گئی کن چیزوں سے؟ سب سے پہلے تو میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اس صبح کے نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے۔ میں اس طریق رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ پوری طرح چھا جاتی ہے، اور میں گروں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرنے پہ تول جائے۔ اسی کے ساتھ سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں، یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم تین دیکھیں نا، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، قل کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، الہ کی۔ یہ تینوں اللہ کی صفات ہیں، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس،
من شر الوسواس، شر سے کس کے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ کیسے ڈالتے ہیں؟ کسی کے دل میں جو ہے وہ کوئی ایسا خیال پیدا کر دینا جو وہ خیال لے کے بیٹھ جائے اور پھر اسی کے اوپر بتدریج جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ خناس کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپ کر وار کرتا ہے اور بار بار آتا ہے، بتدریج جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جیسے شیطان جو ہے نیک برائی کبھی ایک وقت میں جو ہے وہ کسی کے ذہن میں نہیں ڈالی جا سکتی، اس کے لیے شیطان کے مختلف بتدریج طریقے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کوئی اللہ نہیں، کوئی قیامت نہیں آنی، یہ کچھ نہیں کسی نے دیکھی ہے، وہ یہ سب دنیا بس ایسے ہی، وہ جیسے وہ اس نے کہا تھا کہ بس وہ پھٹا ہے، ایک ایٹم پھٹا ہے اور دنیا پیدا ہو گئی ہے، انسان تو بندروں سے نکلا ہے، تو یہ کچھ نہیں ہے ایسی، یہ بات وہ ڈالتا ہے اس کے ذہن میں۔ جب وہ اس چیز کے اوپر قائل نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا یہ بھی اللہ نے کہا یہ بھی کر لے۔ وہ بدعات اس کی زندگی میں جو ہے وہ شامل کرتا ہے۔ جب انسان بدعات سے بھی جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف جو ہے وہ انسان کو لاتا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک لکڑی بن کے ہی جو ہے وہ الاؤ بنتی ہے، ایک ایک نقطہ دل پہ لگتا ہے تبھی دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس سے بھی نہیں انسان جو ہے اس پہ قابو پا لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ وہ کر رہا ہے نا، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے، تو باہر نکل، تیرا کیا تعلق اس کے ساتھ۔ اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں اس وقت عام ہے۔ ہم کہتے ہیں دین انڈیویجول ذاتی مسئلہ ہے اس کا، وہ پڑھے نہ پڑھے تمہیں کیا، ذاتی مسئلہ ہوتا تو پھر یہ رسول کیوں آتے ہیں، پھر یہ کتابیں جو ہیں وہ کیوں اترتی، صحابہ کرام جو ہے پوری دنیا میں کیوں چھاتے، کیوں اللہ کے جو ہے وہ مجدد آتے، کیوں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ولی، اللہ کے ولی جو ہے وہ آتے آ کے قرآن کی، یہ لوگوں کی محنت کی ہوئی ہے جو قرآن ہمارے سامنے اور ہم اتنی آسانی سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ خناس، چھپ چھپ کر وار کرنے والا، بار بار وار کرنے والا۔ اب اس کو دیکھ لیے، الذی وہ ہے جو یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس سے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اب شیطان تو خود جن ہے، اس کی آگے نسل جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور جو شیطان کا مقصد تھا وہی مقصد اس کی جو ہے وہ آل اولاد کرتی آ رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح کے انسان بھی ہیں، جو انسان جو ہے وہ اس کی تبلیغات سے، اس کی تعلیمات سے متاثر ہیں، نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ میں اس کو اگزامپل دے دیتا ہوں، عورت کے بغیر کوئی چیز نہیں بکے گی، عورت کے اشتہار کے بغیر۔ کس نے عورت کو جو ہے وہ ٹریٹ بریڈ کا بھی اشتہار ہے تو اس میں عورت جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے، اس کو برابری کے لیے نکلنا چاہیے۔ کیا جہاز نہیں چل سکتا ایئر ہوسٹس کے بغیر؟ مخلوط تعلیم کا آئیڈیا دے دیا گیا کہ دونوں کو اکٹھا پڑھاؤ تمہاری جو ہے وہ بچیں گی۔ اس طرح کے اور کتنی چیزیں ہیں۔ یہ اور سب سے بڑی بات، رمضان شروع ہو رہا ہے، اب رمضان نشریات کے نام پہ جو پروگرامز آئیں گے وہ دیکھیں گے کیا وہ اسلام کے مطابق ہیں۔ یہ کس نے جو ہے وہ دماغ میں چھوڑ دی، محرم نہ محرم کا بیٹھنا جو ہے وہ غلط ہے، اور کجا یہ کہ بس پھر صبح جو ہے وہ سحری سے پہلے شروع ہوں گے، کس لیے؟ انسان کو اللہ کی عبادات سے ہٹایا جا سکے۔ لوگ ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اس طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بس پھر وہ شروع ہوتے ہیں 2 بجے سے لے کے اور رات 12 بجے تک پھر یہی دھماکہ چلتا ہے۔ یہ ہے وہ وسوسے جو ڈال دیتا ہے اور اس کے اوپر چل کے تاکہ وہ اللہ کی راہ پہ نہ چل سکے۔ اس قسم کی جو ہے وہ 50,000 ایگزامپلز ہمارے دائیں بائیں۔ یہ کو ایجوکیشن، یہ کو امپلائمنٹ، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کس نے مشورے ڈال دیے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو وسواس الخناس، جو وسوسے ڈالتا ہے، چھپ چھپ کے آتا ہے، بار بار آتا ہے، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو ہے وہ لوگ ہیں۔ یہ پناہ مانگی گئی ہے، یہ معوذتین ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ اس وسوسے ڈالنے والے شیطان، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ اب وسوسہ کیا ہے؟ ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ وسوسہ ہے، وہ طاغوتی سوچ ہے، وہ شیطانی سوچ ہے۔ ان سوچوں سے پناہ میں، جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو، جب کسی کے اوپر کوئی ڈر ہو کہ میرے اوپر کچھ کر دیا ہے، کوئی وسوسہ ڈال دیا ہے، معوذتین سب سے بہترین علاج ہے
پڑھ کے سو رات کو کچھ نہیں فرق ہو یا کوئی چیز ہے وہ تمہیں نہیں چھیڑ سکے گی. اور پھر 1/4 قرآن کا ثواب ان کا الگ ہے. جب ہم یہ صورتیں پڑھیں تو ہمارے ذہن میں ہو تو صحیح کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے نمودار کرنے والے رب کی، ہر اس چیز کی برائی سے، شر سے جو اس نے پیدا کی، اس تاریک رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، جو بادشاہ ہے، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا رب ہے، جو بادشاہ ہے لوگوں کا، جو معبود ہے لوگوں کا. من شر الوسواس الخناس، وہ چھپ چھپ کے وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے. الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے شیطانوں میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جب ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو. اگر تو کل روزہ ہوا تو پھر ہمارا رمضان آف ہے، اگر نہیں ہوا تو کل انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آئیں گے اور کل ہم جو ہے وہ رمضان کے اوپر جو کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. رمضان